بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اللہ والے کی بولتی ہوئی قبر اور قربانی کے بیل اور گاؤں والوں کا واقعہ سنایا جائے گا۔ آخر کیوں اور کس لیے ہر ماہ ایک خوبصورت بیل کی قربانی دی جاتی تھی اور قبر سے نکلتی ہوئی آوازوں کا کیا ماجرا ہے؟ ایسا واقعہ شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہوگا۔ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ مصر کے گاؤں میں ایک بوڑھا کسان اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے سے کھیتی کے ٹکڑے میں ایک کنواں کھود رہا تھا۔ بوڑھا بزرگ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بوڑھا کسان چند آدمیوں کے ساتھ مل کر کنویں کی کھدائی کرنا شروع ہو گیا۔ کھدائی کرتے کرتے ایک مزدور کی کھدال ایک ایسی جگہ پر لگی جہاں اسے یہ محسوس ہوا کہ اس جگہ پر کوئی بڑا سا پتھر ہے۔ سارے مزدور اور وہ بوڑھا بزرگ حیران ہو گئے کیونکہ اتنی گہرائی کے اندر پتھر کا ہونا ایک حیران کن بات تھی۔ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، ضرور یہاں پر کچھ ایسی چیز موجود ہے، تم سب یہاں آہستہ آہستہ سے مٹی نکالنا شروع کرو۔ مزدوروں نے بزرگ کے کہنے پر مٹی نکالنا شروع کر دی۔ جب مٹی کافی گہرائی تک نکل چکی تو اندر سے کافی بڑا پتھر نکلا۔ بوڑھا کسان بولا کہ اگر اتنا بڑا پتھر یہاں پر ہے تو ضرور اس کے نیچے بھی کچھ چھپا ہوگا۔ سبھی لوگوں کے دل میں یہی تھا کہ شاید یہاں پر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ سارے مزدور خوشی خوشی اس کنویں کو اور گہرائی تک کھودنے لگے۔ جتنا کام انہوں نے 2 دنوں میں کیا تھا، اب خزانے کی خوشی میں وہ انہوں نے چند منٹوں میں کر ڈالا اور اس پتھر کو باہر نکال دیا۔ لیکن جیسے ہی پتھر نکالا تو اگلا منظر دیکھ کر ان مزدوروں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب انہوں نے پتھر نکالا تو نیچے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی بہت بڑا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ سب لوگ حیران پریشان ہو گئے اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ فلاں بوڑھے کسان کی زمین کے اندر ایک پرانا سا کمرہ نکل آیا ہے، اور چند ہی لمحے میں پورے کا پورا گاؤں اس کھیت میں اس کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ سب لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس اندھیرے کمرے کے اندر کیا ہے، اور ڈر کے مارے وہ اندر جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگ بس یوں ہی کھڑے ڈر کے مارے دیکھ ہی رہے تھے۔ اتنے میں ادھر ایک آدمی آیا اور وہ بولا کہ ایک مضبوط سی شمع جلا کر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں اب اس کمرے کے اندر داخل ہونے لگا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا جو اتنی گہری زمین کی کھدائی کرنے پر نکل آئی ہے۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا اور اس نے ایک شمع تیار کی، اس پر تیل ڈالا اور جلا کر کنویں پر لے آیا۔ اب سب لوگوں کی نگاہ اس آدمی کی طرف تھی جس نے یہ بولا تھا کہ میں اس کنویں کے اندر جاؤں گا۔ اس آدمی نے اب وہ شمع پکڑی اور اس تہہ خانے جیسے بنے ہوئے کنویں میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے جلتی ہوئی شمع قریب کی تو اندر کا تھوڑا تھوڑا منظر نظر آنے لگا۔ وہ آدمی آگے آگے چلتا گیا اور گاؤں کے کچھ بہادر نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جو وہ اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس پتھر کے نیچے جو کمرہ نکلا تھا وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا قدیم اور کسی بزرگ ولی کا مقبرہ تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس مقبرے کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش بھی بنے ہوئے تھے، اور ان نقش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی آج کا مقبرہ نہیں بلکہ کئی صدیاں پہلے کا مقبرہ ہے۔ سب گاؤں والوں نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہو گئے۔ اب گاؤں کے سردار نے حکم دیا، چونکہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک مقبرہ دریافت ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا انوکھا عجیب و غریب مقبرہ ہے، لہٰذا اس مقبرے کے ارد گرد ساری مٹی ہٹائی جائے تاکہ یہ واضح طور پر نظر آ سکے، کیونکہ سامنے سے تو وہ بالکل ایک اندھے کنویں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگوں نے مل کر اس مقبرے کے ارد گرد سے مٹی نکالنا شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر 3 گز گہرا مقبرہ واضح نظر آنے لگا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کیونکہ اس مقبرے کی بناوٹ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے کی گئی تھی، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس مقبرے کے اندر جو قبر موجود تھی وہ بہت ہی پرانی تھی، اور اس قبر کے اندر خوشبو اور مقبرے کے اندر کی صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی بزرگ یا ولی کا مقبرہ ہے، ورنہ اتنی زمین کے نیچے دفن ہونے کے بعد اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ مقبرہ بہت ہی مضبوط اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ بات ارد گرد کے علاقوں کے اندر بھی پھیل گئی کہ فلاں گاؤں کے اندر کنواں کھودتے ہوئے ایک مقبرہ دریافت ہوا ہے۔ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے سردار اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اب وہ گاؤں ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جہاں سالوں بعد ہی کوئی مسافر گزرتا تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد خوبصورت وادی بھی موجود تھی، ساتھ میں ایک جنگل بھی تھا، لیکن اس گاؤں کے ارد گرد کوئی بازار نہیں تھا۔
اس لیے اس گاؤں کے گرد زیادہ ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی اپنی مدد آپ کے تحت گزار رہے تھے، لیکن جب مقبرہ دریافت ہوا تو یہ خبر پورے علاقے کے اندر پھیل چکی تھی اور اب وہ گاؤں سب لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ جس گاؤں کو پہلے کوئی بھی نہ جانتا تھا، اب وہ گاؤں پورے علاقے کے اندر مشہور ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور اب وہ گاؤں اپنے علاقے کا سب سے بڑا مشہور گاؤں بن گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ایک اللہ والے کا اس گاؤں سے گزر ہوا اور اللہ والے کی نظر چند لوگوں پر پڑی جو ایک خوبصورت بیل لے کر آ رہے تھے۔ اللہ والے بڑے حیران ہوئے کیونکہ اس طرح کا خوبصورت بیل اللہ والے نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ بیل تم لوگوں نے کہاں سے لیا ہے اتنا خوبصورت؟ آخر تم اس بیل کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہم اس بیل کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدمی بولا کہ حضور یہ بیل بہت ہی مہنگا ملا ہے، یہ بیل ہمیں 1000 سونے کے سکوں کے عوض ملا ہے۔ یہ سن کر اللہ والے بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس وقت خوبصورت سے خوبصورت بیل اور اچھے سے اچھا بیل اس کی قیمت 5 سونے کے سکے تھی۔ اب اللہ والے کے دل میں سوچنے کے لیے خیال آیا کہ آخر یہ لوگ اتنا مہنگا بیل کس وجہ سے خرید کر لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ والے کا سفر بہت ہی لمبا تھا اور وہ اللہ والے تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے تھے، لہٰذا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، تقریباً 6 ماہ بعد اللہ والے کا اسی گاؤں سے پھر گزر ہوا۔ اللہ والے نے دیکھا وہ لوگ پھر ایک خوبصورت اور صحت مند بیل لے کر جا رہے تھے۔ اللہ والے نے پھر ان لوگوں سے پوچھا، آج تم پھر اس نسل کا اتنے داموں مہنگا بیل خرید کر لے جا رہے ہو؟ لیکن وہ لوگ خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ والے نے دل میں سوچا، آخر دوسری مرتبہ اتنا مہنگا بیل خرید کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ نہ تو کوئی مذہبی تہوار ہے، نہ ہی کوئی بقرہ عید ہے، یہ اتنا مہنگا بیل کیوں لے جا رہے ہیں؟ اب اس بار اللہ والے نے ان سے پوچھا، اے لوگو، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہر مرتبہ اتنا مہنگا بیل خرید کر لے جا رہے ہو اور تم اس کا کیا کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، اے اللہ کے ولی، ہم تو بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور یہ بیل ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے۔ یہ سن کر اللہ والے بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ والے نے کہا، کون سی مشکل؟ اور آخر ایک بیل تمہیں کس طرح مشکل سے نکال سکتا ہے، حالانکہ تم اس کو خریدنے کے لیے 1000 سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ کس طرح ہمارا ایک کسان کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے انہیں ایک پتھر ملا۔ جب انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک قدیم اور بہت ہی پرانا مقبرہ ملا۔ اس مقبرے کی خبر جب پورے علاقے کے اندر پھیلی تو جس گاؤں کے اندر سالوں بھی کوئی مسافر نہیں گزرتا تھا، اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہمارے گاؤں کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وقت پھر یوں ہی گزرنے لگا اور ہمارا گاؤں سب گاؤں میں بہت بڑا گاؤں بن گیا۔ پھر اچانک ایک دن ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ اس مقبرے کے دروازے پر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی اس قدیم مقبرے کو دیکھ لوں۔ اس وقت اور کوئی نہیں تھا تو اچانک اس مقبرے کے اندر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ بہت ہی ڈر گیا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ مقبرے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ سب گاؤں والے یہی کہنے لگے کہ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، یہ تم نے نئی بات کر دی، کبھی مقبرہ بھی بولتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، تم لوگوں کو میری بات پر اگر یقین نہیں آ رہا تو جاؤ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو۔ مقبرے میں سے آوازیں آتی ہیں، تم بھی اپنے کانوں سے سن لینا۔ گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ چل پڑے اور جب اس مقبرے پر پہنچے تو کوئی آواز نہیں تھی۔ سارے گاؤں والے بوڑھے بزرگ کو کہنے لگے، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے کان بجنے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد سب گاؤں والے پلٹنے لگے تو اس وقت مقبرے کے اندر سے آواز آئی اور وہ مقبرہ آواز دے کر کہنے لگا، اے میرے پیارے گاؤں والوں، تم جانتے ہو اس قبر کے اندر دفن کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لہٰذا میرا یہ حکم ہے کہ تم فلاں دن اس مقبرے کے دروازے پر ایک خوبصورت سے خوبصورت بیل لے کر باندھ دینا اور چلے جانا۔ اگر بیل خوبصورت نہ ہوا تو تمہارے گاؤں کے لیے بہت ہی برا ہو جائے گا، تمہارے گاؤں کے سارے بچے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ بات سن کر گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب انہوں نے بالکل مقبرے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو آواز مقبرے کے اندر سے آ رہی تھی اور وہ مقبرہ بہت ہی قدیم تھا۔ اب ان گاؤں والوں کو اپنے بچوں کی فکر ستانے لگی تو سب گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یہ شاید کسی جن بھوت کا کام ہو سکتا ہے، ہم اتنا مہنگا بیل کہاں سے لا کر کھڑا کر دیں۔
چھوڑو اس بات کو، اور سب گاؤں والوں نے اس بات کو بھلا دیا اور ڈر کے مارے اس مقبرے کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے گاؤں کے سردار نے پورے گاؤں کے اندر ہلچل مچا دی کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ سارے گاؤں والے یہ خبر سن کر حیران ہو گئے اور گاؤں کے اندر بچے کو تلاش کرنے لگے۔ تو پھر انہیں اس مقبرے کے اندر سے آواز آنے والے کے بارے میں محسوس ہوا۔ سب لوگوں کا خیال ہوا کہ ضرور اس مقبرے کے اندر جو آواز آ رہی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ مجھے بیل دو ورنہ تمہارے بچے غائب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اسی نے سردار کا بچہ غائب کروایا ہو۔ سب گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے اس وقت مقبرے پر پہنچے تو پھر سے آواز آنے لگی، میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ بچے یہاں سے غائب ہونے لگ جائیں گے، لیکن تم لوگ نہیں مانے۔ اب اگر تم لوگوں نے مقبرے کے باہر خوبصورت سا بیل نہ باندھا اور بھی زیادہ بھگتو گے۔ یہ بات سن کر پورے گاؤں والے ڈر گئے۔ تو گاؤں والوں نے وعدہ کیا کہ ہم شام کے وقت یہاں بیل باندھ لیں گے۔ سردار نے اسی وقت بیل خریدا اور اس وقت مقبرے کے دروازے پر باندھ دیا۔ اور اب سردار نے جیسے ہی بیل باندھا تو مقبرے کے اندر سے آواز آئی کہ تھوڑی دیر بعد آ کر اپنا بچہ لے جانا، اور سردار وہاں سے چلا گیا۔ سب گاؤں والے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب دوبارہ مقبرے پر گئے تو بچہ رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور مقبرے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ہم نے ارد گرد دیکھا لیکن مقبرے کے اندر کوئی سراغ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آخر یہ بچہ کہاں غائب ہو گیا۔ گاؤں والے ڈر گئے اور اس اللہ والے سے کہنے لگے، اے اللہ والے، اب اسی وجہ سے ہم ہر ماہ ایک خوبصورت بیل اور سب سے قیمتی بیل خریدتے ہیں اور جا کر اس مقبرے کے دروازے پر باندھ دیتے ہیں۔ صبح کو یہ بیل غائب ہو جاتا ہے اور ایک ماہ خاموشی رہتی ہے۔ ایک ماہ بعد پھر گاؤں والوں کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر اللہ والے کو بہت ہی غصہ آیا اور کہا، کل میں تم سب لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور اس مرتبہ میں دیکھوں گا کہ مقبرے کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ بیل تم واپس لے چلو۔ اگلا دن جب ہوا تو اللہ والے بیل اور ان گاؤں والوں کو ساتھ لے کر اس مقبرے کی طرف چل پڑے۔ جب سب لوگ اس مقبرے پر پہنچے تو اس بیل کو اس مقبرے کے دروازے پر باندھ دیا۔ اللہ والے اس مقبرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر اوپر سے جھاڑیاں ڈال کر اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سارے لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے ولی، جو بھی کوئی مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا آپ ایک بیل کی خاطر یہاں اپنی جان وبال میں نہ ڈالیے۔ اللہ والے بولے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور تم لوگ کب تک اس مقبرے کے اندر چھپے انسان سے لڑتے رہو گے؟ تم لوگ چند سکے مزدوری کماتے ہو اور ہر ماہ بیل خریدنے کے لیے 1000 سونے کے سکے کیسے ادا کرو گے؟ لہٰذا اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ اب سب گاؤں والے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری اور اندھیرا چھا گیا تو اچانک اللہ والے نے دیکھا کہ مقبرے کے اندر روشنی ہو گئی۔ اللہ والے بڑے حیران ہوئے کہ مقبرے کے اندر روشنی کس نے کی، کیونکہ اس وقت کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس روشنی کے ساتھ 2 لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب اللہ والے ان جھاڑیوں سے نکل کر مقبرے کے دروازے پر چھپ کر دیکھنے لگے۔ اللہ والے نے دیکھا تو اللہ والے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس مقبرے کے اندر سے آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ڈاکو اور ایک چور جو اس وقت مقبرے کے اندر تہہ خانے میں موجود تھے، جو انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ بیل کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ دراصل میں جب کسان کے کھیت میں کنواں کھودتے وقت ڈاکو نے بھی یہ بات اڑتے اڑتے سن لی تھی کہ ادھر سے پرانا مقبرہ گاؤں والوں کو دریافت ہوا ہے، تو ان ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ نکالا۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھو کس طرح گاؤں والوں کو بے وقوف بنایا، اور ساتھ ہی کہہ کر ہنسنے لگے، اور ساتھ یہ بھی بول رہے تھے کہ گاؤں والے پاگل جو آج بیل باندھ کر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں تھوڑا اندھیرا ہو تو ہم اس بیل کو بھی پاس والے شہر میں بیچ کر آتے ہیں۔ اور وہ دونوں سردار کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سردار کو بے وقوف بنایا، اور وہ دونوں آپس میں ہنس رہے تھے اور گاؤں والوں کی بے وقوفی پر خوشی منا رہے تھے کہ ہم یہاں سے آواز نکال کر کس طرح گاؤں والوں کو ڈراتے ہیں اور گاؤں والے بیل دے کر جاتے ہیں۔ اور وہ دونوں یہ بھی مشورہ کر رہے تھے کہ اگلی بار گاؤں والوں کو 2 بیل کی ڈیمانڈ کریں گے۔ رات ہم اس بیل کو دوسرے شہر لے جا کر بیچتے ہیں اور پورا مہینہ ان پیسوں سے عیاشی کریں گے۔ انہوں نے اس مقبرے کے اندر ساتھ میں ایسا تہہ خانہ بنایا ہوا تھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ پایا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے گاؤں والوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ والے ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔
اب اللہ والے نے گاؤں جا کر ان لوگوں کی ساری حقیقت گاؤں والوں کے سامنے کھول دی تو گاؤں والوں کو یہ بات سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ اسی ٹائم سارے گاؤں والے اس مقبرے کے اندر گئے اور چھپے ہوئے تہہ خانے کو کھولا تو وہ چور اور ڈاکو تہہ خانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بیل کو بیچنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو پھر کیا تھا، سارے گاؤں والوں نے مل کر اس چور اور ڈاکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان گاؤں والوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیل کی قربانی دینے سے جان چھوٹ گئی۔ اس طرح اس اللہ والے نے سارے گاؤں والوں کو آئندہ لوٹنے سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔